بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کا اسرار کا چھٹا حصہ سن پائیں گے۔ چھٹا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ اس چھٹی قسط کو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کہانی میں شامل ہو جائیں، اور آپ اس کہانی کو سننے کے بعد، یعنی چھٹی قسط سننے کے بعد، اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کیجیے گا کمنٹس کے ذریعے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو بلا تاخیر آج کی چھٹی قسط شروع کرتے ہیں، دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں، اسی طرح ہم اور بھی تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے۔ محمود بولا۔ تینوں گھر پہنچے ہی تھے کہ اکرام کا فون ملا۔ ہیلو محمود، یہ گھرانہ ایک دور دراز کے شہر سے آیا ہے۔ شہر کا نام اور ان کا وہ پتہ نوٹ کر لو، یہاں یہ پہلے آباد تھا۔ بہت بہت شکریہ انکل، لکھوائیے، اس نے قلم کاغذ سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر لکھنے لگا۔ اب تو بتا دو الجھن کیا ہے؟ گھر نہیں آ رہے آپ، یہی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، اور میں بس روانہ ہونے ہی والے ہیں۔ شکریہ، وہ بولا۔ انہوں نے شہر کے نام اور پتے پر نظریں دوڑائیں۔ یہ تو لمبا سفر نکال آیا، فاروق بڑبڑایا۔ ہاں، کیا کیا جائے؟ ہماری قسمتوں میں چھوٹے سفر ہے ہی نہیں، محمود نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب ہمیں اس شہر جانا ہوگا، فرزانہ بول پڑی۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا پڑی ہے مصیبتیں جھیلنے کی، جبکہ گھر کے افراد کو کوئی ضرورت نہیں، فاروق نے بھنا کر کہا۔ الجھن بھائی، الجھن۔ آخر ہم اپنی الجھن کس طرح دور کریں گے؟ تم شاید بھول رہے ہو، حارث اپنے والد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن اپنی امی کی وجہ سے مجبور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے والد کو کیا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ کم از کم وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ضرور ہیں۔ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا چکر چلا ہوا ہے؟ یہ باتیں جب تک معلوم نہ ہو جائیں، الجھن رفع نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے فرزانہ؟ محمود نے کہا۔ بالکل ٹھیک اور نیک خیال ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اور نیک خیال تمہیں مبارک ہو۔ دیکھ لینا، ابا جان اس معاملے میں ہمیں کوئی قدم اٹھانے نہیں دیں گے، فاروق نے کہا۔ اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو ہم تمہارے مشورے پر عمل کریں گے، فرزانہ مسکرائی۔ کون سے مشورے پر؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تو اس سلسلے میں اب تک کوئی مشورہ نہیں دیا، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ تم بھول رہے ہو، ایک قیمتی مشورہ دے چکے ہو، وہی صبر کرنے والا، الجھن کو دھمکیاں دے دے کر سلانے والا۔ وہ اچھا، وہ فاروق بکھلا کر بولا۔ سامعین معظم، آج آپ نے چھٹی قسط سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ کل 7ویں قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔